أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کان پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کا خیال رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں ان آیات میں کافروں کا تذکرہ ہے. 2 آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں، آگے کل 15 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے. البتہ ان کافروں میں اور حق کا انکار کرنے والوں میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جنہوں نے کھلم کھلا حق کا انکار کر دیا کہ ہم اسلام کو اور حق کو قبول نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محض آرائی کی، آپ کی دشمنی میں اندھے ہو گئے. اور کچھ وہ کفار تھے کہ جو انہی کافروں کی طرح اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ کھل کر یہ کہہ دیں کہ ہم انکار کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے چال چلنے کی کوشش کی اور زبان سے یہ کہتے رہے کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن پھر جب کافروں کے پاس جاتے تو وہاں کھل جاتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کو ایسے ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ ان کی مخبری کر سکیں، ان کو نقصان پہنچا سکیں. تو یہ دونوں طرح کے کافر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اور مقابلہ دونوں طرح کے کفار سے تھا. پہلے وہ تھے جو کھلم کھلا تھے، انہوں نے صاف کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور دوسرے وہ تھے کہ یہ بھی کافر ہی تھے لیکن وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ جو دوسرا گروپ ہے انہیں منافق کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. تو اگلی 15 آیتوں میں یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں انہی 2 قسم کے کافروں کا تذکرہ ہے. اس میں سے پہلی 2 آیتیں جو ابھی پڑھی گئی ہیں اس میں تو ان کافروں کا تذکرہ ہے جو کھلم کھلا کفر کرتے تھے، اور بعد میں 13 آیتوں میں ان کافروں کا تذکرہ ہے جنہیں منافق کہا جاتا ہے، کہ جو دل میں کچھ ہوتا تھا اور زبان سے کچھ اور کہتے تھے، ان کا تذکرہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور ان کافروں کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور یہ جو مانتے نہیں آپ کی بات، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، رات دن آپ نے ایک کر رکھا ہے، آپ ان کے لیے اکیلے میں روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں
بس آپ کے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائیں. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے کہ اب آپ چاہے انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، ان کے مقدر میں کفر لکھا جا چکا ہے، اور آپ کے سمجھانے کا اور ڈرانے کا ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا. یہ کون سے کفار ہیں؟ یہ وہ کفار ہیں جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ کفر پر ہی مریں گے، اور ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، جن کے سامنے دلیل بالکل واضح ہو چکی تھی اور معجزات آ چکے تھے، اور وہ اچھی طرح یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ دین برحق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ 100% صحیح ہے، اچھی طرح سمجھتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے سرکشی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر دل سے سمجھنے اور ماننے کے باوجود بھی وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہو گئے. ان کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے سامنے تو پوری بات بالکل کلیئر ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایسا کوئی نبی ہی کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کی جان لینے کے درپے ہیں، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی گردن پہ اوجری ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کے حق میں فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ انہیں ایمان نہیں دیا جانا ہے، اس لیے آپ چاہے ڈرائے نہ ڈرائے ان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان کافروں کے سلسلے میں، عام کافروں کے سلسلے میں نہیں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے کفار تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد نے کلمہ پڑھ لیا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بن گئے. یہ وہ سرکش اور انتہائی نافرمان اور انتہائی ضرر پہنچانے والے وہ کفار ہیں جن کے سامنے حق بالکل واضح ہو چکا تھا، اور اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت آگے آگے تھے، اور اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا. تو ان کے سلسلے میں یہ ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کہ برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. نبی جو ہوتا ہے وہ نذیر ہوتا ہے، اور نذیر کے معنی یہ ڈرانے والا، اور یہ نبی کی ڈیوٹی ہے، اور نبی کا فرض منصبی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. البتہ نبی کو جو نذیر کہا جاتا ہے، یہ ڈرانے کا معنی یہ وہ معنی ہے کہ جس میں شفقت کا اصل پہلو ہے. یعنی کوئی اگر آدمی آتا ہے، جیسے آدمی اپنے بچے کو ڈراتا ہے، سانپ سے ڈراتا ہے، بچھو سے ڈراتا ہے کہ ادھر صحیح سے چلو ورنہ راستے میں گاڑی سے تم کو ٹکر لگ جائے گی، تم جب بائک چلاتے ہو تو بہت اسپیڈ میں مت چلایا کرو، کبھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ جو باپ جو بیٹے کو ڈراتا ہے، یہ کیوں ڈراتا ہے؟ شفقت کی وجہ سے، اور بچے کے فیوچر کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے لیے انذار کا لفظ آتا ہے. چنانچہ اگر آدمی کو چور اور ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے تو چور اور ڈاکو کو نذیر نہیں کہا جائے گا کہ کوئی چوری کرنے والا ہو یا ڈاکہ ڈالنے والا ہو تو یہ بھی ڈرانے والا ہے، لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اس ڈر میں شفقت کا پہلو نہیں ہوتا، محبت کا پہلو نہیں ہوتا. تو رسول کو اور نبی کو قرآن کریم میں بار بار بشیر بھی کہا گیا ہے کہ وہ خوشخبری سناتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکموں کو مانو گے تو اللہ تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے اور ساری مصیبتوں سے نجات عطا کریں گے. اور نذیر بھی ہوتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں کہ اللہ کے بندو اللہ کا خوف کرو، اور اگر تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے تو اللہ کے یہاں تمہیں ایسی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا. تو یہ جو نبی جو ڈراتے ہیں، یہ ڈرانا شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو نبی کو نذیر کہا جاتا ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ان کے ہی فائدے کے لیے آپ ان کو ڈراتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. یہ بالکل ان کے بارے میں پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، ان کے بارے میں ڈیسیژن لیا جا چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. مہر لگائی جاتی ہے کسی بھی چیز میں، اسٹمپ جو لگایا جاتا ہے وہ بالکل آخر میں، کہ اب اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اس پہ اسٹمپ لگایا جا چکا، مہر لگائی جا چکی.
تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب ان کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت گویا ختم ہو گئی ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اس کے اندر اللہ نے حق کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت رکھی ہے، ایک استعداد رکھی ہے۔ لیکن جب انسان اس صلاحیت سے کام نہیں لیتا اور اس کو استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی مثلا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے بازو میں طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، لیکن ایک آدمی ہاتھ کو اور بازو کو کبھی ہلائے ہی نہ اور بالکل ایک ہی حالت پر رکھ دے تو آہستہ آہستہ اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ہلانے کی، اور پھر اس کا بازو بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہر انسان کے اندر اس طرح کی ایک صلاحیت رکھی ہے، لیکن جب اللہ نے اتنے ان کو چانسز دیے، اتنے مواقع دیے سدھرنے کے، ایمان لانے کے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کے بارے میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اب یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہرے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندھے ہوتے ہیں، کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اندھے بنے رہتے ہیں، اور ساری چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے، بالکل بہرے اور گونگے بن گئے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں اور کانوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اور وہ حق کو قبول کرنے کی ان کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں اصل جو قصور ہے وہ خود اس انسان کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، اللہ نے اسے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے نوازا، لیکن اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، وہ اس صلاحیت کو کام میں نہیں لایا، بلکہ الٹے اللہ کے دین کی، اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا رہا، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتا رہا، تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں اور گویا مہر لگ جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ دوسرے اس میں بھی ہے، بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ پھر دل جو ہے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مہر لگا دی تو پھر بندے کا کیا قصور، نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ مہر لگانا اور کوئی بھی اس طرح کا یہ جو کام ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے خود بندے نے اپنے اختیار سے اس کو اپنی صلاحیت سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو موقع دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے سب کچھ دلائل ہوتے نہیں مانتا ہے، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ اس عادت کے مطابق اور سنت کے مطابق دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا اور وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس دھبے کو دھو دیتے ہیں اور اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر اسے احساس نہیں ہوتا تو پھر ایک کے بعد دوسرا دھبا، پھر تیسرا، اور اسی طرح نقطے اس کے دل پر لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ماں باپ کو ستاتا ہے اور حرام مال اکٹھا کر کے رشوت لے کر انٹرسٹ کے پیسے سے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اب اسے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، وہ بالکل اپنی زندگی میں مست رہتا ہے، کیونکہ اس کے پورے دل پر سیاہ نقطے پڑھ پڑھ کے پورا دل ہی سیاہ ہو چکا ہے۔ تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے آدمی کے کو، جیسے سفید کپڑے پر پہلا دھبا لگتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے، اگر وہ صاف کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پورے کپڑے میں ہی دھبے لگ جاتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا اس کے بارے میں فکر کریں اور کیا سوچیں، تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دھبا لگا ہے اور اس کے دل پر جو مہر لگ گئی ہے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یہ خود اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہ میں بالکل رچ اور بس جانے کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر، لیکن یہ خود اس انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے
اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، دین کی، قرآن کریم کی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے اور ان کے خلاف محاذ آرائی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں چاہے یہ کتنی دبنگئی کریں اور کتنا ہی لوگوں کے ساتھ انیائے کریں اور ظلم اور ستم کریں اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کریں اور انہیں بڑا سے بڑا عہدہ اور منصب بھی مل جائے، کرسی بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، یہ مجرم ہیں، لہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب ہی نہیں بلکہ عذاب عظیم ہے، اور وہ عذاب عظیم اللہ جب چاہیں گے ان پر یہ عذاب مسلط ہو جائے گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، لیکن وہ آخرت میں اس طرح کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو خصوصیت کے ساتھ یہاں ان کافروں کا تذکرہ ہے جن کافروں نے اپنی صلاحیتوں کو ختم کر لیا تھا، اور حدیث پاک میں بھی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کرسچن کے یہاں پیدا ہو یا کسی بدھسٹ کے یہاں ہو یا یہ کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے یہاں ہو، وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کی تفسیر علماء اور مفسرین نے کی ہے کہ اس میں حق کو اور اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیچر میں اس چیز کو شامل کرتے ہیں اور یہ چیز اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے جو ماں باپ ہوتے ہیں اور اس کے دوستوں کا جو کلچر ہوتا ہے، اس کے خاندان کی جو پرمپرائیں ہوتی ہیں اور برادری کی جو ریت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی تو عیسائی بن جاتا ہے، کبھی مجوسی بن جاتا ہے، کبھی یہودی بن جاتا ہے۔ یہ اپنے ماحول کی وجہ سے، ماں باپ کے اثر کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے فیملی کے سسٹم کی وجہ سے وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، ہر بچے میں فطرت یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماحول کا کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے، کہ ماحول اگر خراب ہوتا ہے، ماحول میں اگر دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر اللہ نے جو ہر انسان کے نیچر میں ایک خاص قسم کی صلاحیت رکھی ہے، اس خراب ماحول کی وجہ سے آدمی اس صلاحیت کو بھی نہیں بچا پاتا اور اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور وہ یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ اس لیے ماحول کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کس طرح کا ماحول ہے، ہمارا رہن سہن کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ صلاحیت دیتے ہیں، لیکن آدمی پھر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے کرتے یہ اپنی ساری صلاحیت کو ختم کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ڈرنا بھی چاہیے۔ گناہوں کی کثرت جو ہوتی ہے، یہ آدمی سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر جن بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور لغزشوں پر بھی گرفت کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی حرکت پہ بھی فوراً گرفت ہو جاتی ہے، اور کبھی لیکن اللہ کی نگاہوں سے وہ گر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، اور فلاں آدمی جماعت میں بھی جاتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تب بھی پریشان رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کی مثال شاخ نازک کی طرح ہے۔ بالکل جو ایسا درخت ہو اور ایسی شاخ ہوتی ہے، ایسا پودا ہوتا ہے جو بالکل نرم ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا، کہ تھوڑی بھی کہیں سے ہوا چلتی ہے اس کی وجہ سے وہ پودا ادھر جھک جاتا ہے، ادھر جھک جاتا ہے، ادھر جھک جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایمان والے کی مثال ہے کہ اس کو کبھی بخار آ گیا، کبھی نزلہ ہے، کبھی یہ مسئلہ ہے، کبھی وہ مسئلہ ہے، کبھی یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اس طرح کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور منافق کی مثال بالکل برگد موٹے درخت کی طرح ہے کہ ادھر ادھر کی ہواؤں سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا،
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جڑ سے ہی اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، توبے کا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارا جو کاروبار ہے وہ صحیح ڈگر پہ نہیں چل رہا ہے، اس میں جو ہم نے بینک سے لون لیا ہے یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں تھا، پھر بھی اس کاروبار میں ہمیں ترقی ہو رہی ہے اور ہمیں خوب بینیفٹ مل رہا ہے، تو ہمیں اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہو جاتی ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اس طور سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظامات کر رکھے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کی ایک خاصیت یہ ہے، نیکی کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اور برائی کی ایک سزا یہ ہے کہ جب آدمی ایک برائی کرتا ہے تو اس کے بعد دوسری برائی میں بھی پڑ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے، اب اس گناہ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس پر لیپا پوتی کرنے کے لیے، اس کو چھپانے کے لیے اسے دوسرا گناہ کرنا پڑتا ہے۔ اور نیکی اور حسنہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں، اس نیکی کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو اس میں اتنا مسئلے کے خلاف کیا تب بھی ہمارا کام چل رہا ہے اور ہم زیادہ آرام میں ہیں، اور فلاں صاحب تو بہت زیادہ مسئلے مسائل پوچھ کر کرتے ہیں پھر بھی ان کو کاروبار میں اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے تو اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کتنے راضی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا، کفر کا اصل معنی انکار کرنا، اس کا اصل معنی ہے کفر کا چھپانا، اور کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، آپ جن احکام کو لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کر دینا، یہ ہے کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی شروع ہوگی، اس کو نہیں مانا، یہ کفر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک اور شبہ کر رہے ہیں، یہ کفر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کسی کو نبی مان لیا، یہ کفر ہو گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں جنہوں نے دلائل کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا اور اس طرح کی جرأت اور بہادری دکھا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آپ چاہے ان کی فکر کریں نہ کریں، آپ چاہیں انہیں دعوت دیں نہ دیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگوں کو ایمان کی دعوت نہ دی جائے، یہ تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن نبی کا اور ایک مسلمان کا اور داعی کا کیا فریضہ ہے کہ اس کے دل پر مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے تو اللہ جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کام تو یہ ہے کہ چاہے وہ اپنے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو اور چاہے اپنے وقت کا نمرود کیوں نہ ہو، ہمیں تو اس تک بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ چاہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کر رہا ہے، پھر بھی ہمیں کبھی بھی اپنے فریضے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ تو کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دیجیے۔ نہیں، نبی کا جو کام ہے، نبی کے ماننے والوں کا جو کام ہے، وہ کام تو کرتے رہنا ہے۔ چنگیز خان نے کتنا بڑا قتل عام کیا، اس کے بعد پھر اس کے پوتے ہلاکو نے پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید اسلام ہی اور مسلمان ہی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے علماء کو اور اپنے نیک بندوں کو جب موقع دیا تو انہوں نے اس کے خاندان تک بھی ایمان پہنچایا، اور اس کے خاندان تک بھی دعوت اور تبلیغ کے کام سے وہ چوکے نہیں۔ چنانچہ یہ سلطان تیمور تغلق جو ہے یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی کے زمانے میں بخارا کے ایک شیخ تھے، شیخ جمال الدین، وہ ایران سے آ رہے تھے۔ اس وقت وہ شہزادہ تھا، بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ اس کا باپ تھا۔ وہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا اور اس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہ جتنا ایریا ہے، یہ جو پورے شہر کا اور آس پاس کے جتنے جنگل ہیں، 400 کلومیٹر 300 کلومیٹر دور تک اس ایریے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔
اس زمانے میں بادشاہوں کا ایسا ہی مزاج ہوتا تھا، وہ اس طرح کا ڈیسیزن لے لیا کرتے تھے۔ شیخ جمال وہاں سے گزر رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، چنانچہ فوجیوں نے پکڑ کے سلطان تغلق تیمور کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ جو ہے چنگیز اور ہلاکو کی اولاد سے ہیں یہ، اور دنیا کے سب سے بڑے حصے پر انہی کی حکومت تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ ہیں وہ۔ جب ان کو پیش کیا گیا تو تغلق تیمور نے کہا کہ اچھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ جب یہاں ہم نے اس کو نو زون ایریا قرار دے دیا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہاں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم لوگ تو پردیسی ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، اس لیے لا علمی میں ایسا ہوا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو اس پر اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اچھا تم ایران سے آئے ہو، تم مسلمان ہو، یہ بتلاؤ کہ تم بہتر ہو یا تم سے تو بہتر ہمارا کتا ہے۔ کتا تھا اس کے ساتھ، شکاری کتا۔ اس نے کہا کہ تم سے بہتر تو ہمارا شکاری کتا ہے۔ شیخ کو موقع مل گیا، حالانکہ وہ کتنا مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کے پورے خاندان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، سب کیا تھا۔ شیخ کو موقع مل گیا اور شیخ نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہتر آپ کا کتا ہے، بات صحیح ہے، اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہو اور ہمارا خاتمہ بھی کفر پر ہو تو یقیناً یہ کتا ہم سے بہتر ہے، اور اگر ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں تو پھر میں اس کتے سے بہتر ہوں۔ اس کو عجیب سا یہ لگا کہ یہ کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کتا بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ قریب بلایا، کہا کہ میں نے تمہاری بات سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیخ کو موقع مل گیا اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ توحید کو اور اسلام کو سمجھایا۔ وہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا آج تک، ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، لیکن ایسا ہے کہ ابھی میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ابھی شہزادہ ہوں، لیکن آئندہ میں ہی بادشاہ بنوں گا، میرے باپ کے مرنے کے بعد میں ہی تخت پر فائز ہوں گا، اس لیے جب میں بادشاہ بن جاؤں تو آپ میرے پاس ضرور آئیے، اس وقت آپ مجھے آ کر اسلام سمجھائیے تو میں اس وقت ڈیسیزن لینے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہوں۔ چنانچہ شیخ جمال جو ہے وہاں سے واپس آ گئے، بخارا آ گئے، اور اس دوران شیخ جمال انتظار کرتے رہے کہ یہ تغلق تیمور جو ہے یہ بادشاہ بنے، لیکن اس سے پہلے ان کا آخری وقت آ گیا شیخ جمال الدین کا۔ تو انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، اور بیٹے سے کہا کہ یہ شہزادہ ایک دن بادشاہ ضرور بنے گا، اور جب یہ بادشاہ بن جائے تو اس کو جا کر میرا سلام کہہ دینا، اور تم اسلام اس کو جا کر سمجھا دینا۔ چنانچہ جب وہ ان کے انتقال کے بعد وہ جب بادشاہ بنا تو ان کے بیٹے بخارا سے چلے، سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور وہاں جان پہچان والا کوئی تھا نہیں۔ دربار میں اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا اور پاورفل اور طاقتور بادشاہ تھا، اس سے ملنا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی شیخ جمال کے بیٹے نے کہ میری ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات کا کوئی راستہ نہیں نکلا۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اب تو ایک مرتبہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، جو ہو چاہے جان جائے تو جائے، لیکن مجھے تو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے ان تک۔ جذبہ کیسا ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فجر کے وقت ہی بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر زور سے اذان کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ اذان کی آواز بادشاہ کے محل میں پہنچی اور بادشاہ نے فوراً کہا کون ہے گستاخ، لا اس کو پکڑ دے۔ تو اب جو ہے مجرم کی حیثیت سے کم از کم بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کر دیا گیا۔ جب انہیں پیش کیا گیا، پوچھا تم کون ہو، تو انہوں نے صاف کہا کہ میں شیخ جمال الدین کا بیٹا ہوں، انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ چنانچہ اس کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بتلایا۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور اس نے اسی وقت اسلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو اندازہ ہے یہ معمولی بات ہے؟ یہ چنگیز اور ہلاکو کا پوتا اور اس کے خاندان کا ایک فرد اسلام قبول کر رہا ہے، اور تنہا اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ورنہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا کہ اس کے باپ دادا کا ہاتھ تو ہمارے خون سے رنگین ہے، انہوں نے ہمارے بغداد کو لوٹا ہے، انہوں نے لاکھوں علماء کرام کا قتل عام کیا ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا، لیکن نہیں۔ اور اس کے بعد کیا اثر ہوا؟ اس کے بعد آپ چاہے یہ جو جتنے ترک کے حکمراں ہیں یا ہندوستان میں جو مغلوں کی حکومت رہی ہے، یہ سب کے سب سلطان تغلق تیمور کی ہی اولاد سے ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا مشرق سے لے کر مغرب تک لہرا دیا۔ یہی ہے وہ بادشاہ
جو شیخ جمال الدین کی دعوت پر جس نے اسلام قبول کیا تھا، تو حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں اور سامنے والا چاہے مسلمانوں کا قاتل ہے، کچھ بھی ہے، دعوت دینے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے آپ کے انذار کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا جو کام ہے، ایک داعی کا جو کام ہے، ایک مسلمان کا جو کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا جو کام ہے، وہ کام تو کرتے رہنا ہے۔ جہاں بھی موقع ملے ہم طالب علم ہیں، اپنے دوستوں کے سرکل میں توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ ہم بزنس مین ہیں، ہمارا 10 لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ اسلام یہ مجاہدین کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے نہیں پھیلا ہے، یہ اسلام ایسے ہی تاجروں کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ لوگ ان کی امانت داری کو دیکھ کر، ان کے معاملے کی کلیئرٹی اور صفائی کو دیکھ کر لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان ایک داعی ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے سلسلے میں آپ غم مت کیجیے، اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔